بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جو تو دنیا میں آیا ہے تو تجھے دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور جتنے بھی انسان دنیا کے اندر آئے ہیں جو زمین کے اوپر ہیں انہیں زمین کے نیچے جانا ہے۔ یہی اللہ رب العزت کا اس کائنات کے ہر مخلوق کے لیے فیصلہ ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے کے لیے قبرستان کی طرف نکلے، تو قبر ابھی تیار نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹھ گئے، اور تمام صحابہ کرام بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کھرید رہے تھے، اور اتنے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا مبارک سر اٹھایا اور پھر اپنے صحابہ سے 3 بار ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ پھر آپ نے فرمایا، جب مومن بندہ دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو اس کے پاس سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہروں والے فرشتے تشریف لاتے ہیں، اور ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور وہ تا حد نظر مردے کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر موت کا فرشتہ اس کے سر کے قریب بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، اے مطمئن نفس، اللہ کی رضا کی طرف نکل۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مومن کی روح اس کے جسم سے اس طرح نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے۔ جس طرح یعنی مشکیزے سے پانی نکلنے کے اندر کوئی دشواری نہیں ہوتی، اسی طرح اس مومن کے جسم سے روح نکلنے کے اندر کوئی دشواری نہیں ہوتی، اور جیسے ہی انسان کی روح نکلتی ہے تو وہ فرشتے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اور پھر جنت سے آئے ہوئے فرشتے اس روح کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو جنت سے لایا ہوا کفن پہناتے ہیں اور اسے خوشبو لگاتے ہیں، اور جو جنت سے آئی خوشبو ہوتی ہے وہ بہترین کستوری کی خوشبو ہوتی ہے کہ زمین پر اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ فرشتے اسے لے کر اوپر جاتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی وہ گزرتے ہیں تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ روح کس کی آئی ہے، یہ فلاں، پھر وہ فرشتے بتاتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے، اور اسے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس حدیث کے حصے سے پتہ چلتا ہے کہ جب مرنے والے کے پاس جب فرشتے آتے ہیں اور وہ مومن ہوتا ہے، وہ نیک ہوتا ہے، اور اس کی روح موت کا فرشتہ جب نکالتا ہے تو جنت سے آئے ہوئے فرشتے اس روح کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اللہ نے انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا ہے تو ہم مٹی کے جسم کو مٹی کے اندر ہی دفن کر دیتے ہیں، اور چونکہ روح آسمانوں کی طرف آئی ہے اس لیے اللہ رب العزت نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور اس روح کو آسمانوں کے اوپر لے جاتے ہیں۔ انسان کا جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے تو اس مٹی کے جسم کو مٹی سے نکلنے والے دھاگے سے بنا ہوا کفن پہنایا جاتا ہے، اور چونکہ روح آسمانوں سے آئی ہے تو اللہ پاک اس مومن کے لیے اس کی روح کو پہنانے کے لیے ایک لباس، ایک کفن بھیجتے ہیں، اور اس کی روح کو لگانے کے لیے جنت سے ایک خوشبو بھیجتے ہیں۔ اور پھر دوسری روایات میں آتا ہے کہ 500 فرشتے جنت کے آتے ہیں اور وہ اس کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہ اس کو لے کر آسمانوں کے اوپر جاتے ہیں تو اللہ نے آسمانوں کے اندر جو دروازے بنائے ہیں وہ دروازے جو ہے بند ہوتے ہیں۔ اب یہ فرشتے جو روح کو لے کر جاتے ہیں تو دروازے کو بجاتے ہیں، اندر سے پوچھا جاتا ہے، من دق الباب، کس نے دروازہ بجایا؟ اندر والے فرشتے ہیں، اے فرشتوں تم کس کو لے کر آئے ہو؟ خوش بخت ہے یا بدبخت ہے، مطلب جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ تو باہر والے فرشتے اس شخص کا نام لے کر بتاتے ہیں، فلاں ابن فلاں کو لے کر آئے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں اپنے بچوں کے اسلامی نام رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اسلامی نام رکھے جائیں۔
پھر جب وہ فرشتے اس کا نام بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ مومن ہے، یہ جنتی ہے، تو آسمانوں کے اندر والے فرشتے اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں اور اسے مرحبا کہتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس روح کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد پہلے آسمان کے فرشتے اس لشکر کے اندر ملتے ہیں، پھر سارے فرشتے اس روح کو لے کر دوسرے آسمانوں کے اوپر چڑھتے ہیں، پھر دوسرے آسمان کے دروازے بجائے جاتے ہیں، پھر اندر والے فرشتے اس کا نام پوچھتے ہیں، پھر باہر والے فرشتے اس کا نام بتاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ روح کو لے کر اسی طریقے سے ایک ایک آسمان سے ساتوں آسمانوں کے اوپر پہنچتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ رب العزت کے پاس وہ سارے فرشتوں کا لشکر اس ایک روح کو لے کر جاتا ہے، تو اللہ رب العزت عالم الغیب ہونے کے باوجود ان فرشتوں سے پوچھتے ہو، اے فرشتوں کس کو لے کر آئے ہو؟ تو وہ فرشتے پھر اللہ کو اس انسان کا نام بتاتے ہیں، پھر اللہ پوچھتے ہیں یہ بتاؤ خوش بخت ہے یا بدبخت ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین یہ تو خوش بخت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا، اس کا نامہ اعمال اور اس کا نام علیین کے اندر رکھ دو، اور اس کا نام علیین کے اندر لکھ دو۔ علیین یہ قرآن سے ثابت ہے، اللہ نے دو مقام بنائے، ایک کا نام علیین ہے اور دوسرے کا نام سجین ہے۔ علیین ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے ایک جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور سجین ساتوں زمینوں کے نیچے تحت الثری کے اندر ایک قید خانہ ہے جس میں کفار کے نام لکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں چونکہ یہ نیک ہے، خوش بخت ہے، جنتی ہے، اس کا نام علیین کے اندر لکھ دو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس روح کو زمین کی طرف لوٹا دو۔ ادھر دنیا کے اندر مرنے والے کو کفن دیا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اسے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 20، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے میرے بندو، ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور ہم تمہیں زمین کے اندر ہی لوٹا دیں گے، اور قیامت کے دن تمہیں زمین سے ہی نکالا جائے گا۔ جب مرنے والے کو اس کے جنازے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور ادھر سے اللہ رب العزت روح کو اس مردے کے جسم میں لوٹانے کا حکم دیتے ہیں، اور مرنے والے کی قبر کو جب بند کیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے دو فرشتے آتے ہیں۔ ان فرشتوں کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے، اور وہ فرشتے، ان کا حلیہ روایات کے اندر آیا کہ وہ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے ناخن بڑے لمبے ہیں، جن کے بال اتنے لمبے کہ قبر کے اوپر گھسٹ رہے ہوں گے، یعنی قبر کی مٹی کے اوپر گھسٹ رہے ہوں گے، اور ان کے ہاتھوں میں ایک لوہے کا گرز ہوتا ہے جو وہ میت کو مارنے کے لیے آتے ہیں۔ اور اللہ نے منکر نکیر ایسے عجیب فرشتے بنائے ہیں جو ہر مومن کی قبر کے اندر آتے ہیں، اور ہر کافر کی قبر کے اندر آتے ہیں، اور ہر گناہ گار کی قبر میں آتے ہیں۔ جب یہ فرشتے اس مومن کی قبر کے اندر آتے ہیں تو پھر 3 سوال کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دنیا سے جتنے بھی انسان جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے دنیا میں رہتے ہوئے انہیں بتا دیا کہ تم سے قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے، یعنی اللہ نے قبر کا پرچہ دنیا کے اندر ہی بتا دیا کہ میرے بندے، تجھے قبر کے اندر 3 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ پھر فرشتے پہلا سوال کرتے ہیں، من ربو کا، اے بندے یہ بتا کہ دنیا میں تیرا رب کون تھا؟ پھر فرشتے دوسرا سوال کرتے ہیں، من نبیو کا، یہ بتا کہ دنیا میں تیرا نبی کون تھا؟ پھر فرشتے تیسرا سوال کرتے ہیں، ما دینو کا، یہ بتا کہ دنیا میں تیرا دین کیا تھا؟ پہلے سوال کا مطلب کیا ہے، من ربو کا، کہ یہ بتا تو نے کس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری؟ اور دوسرا سوال من نبیو کا، اس کا مطلب ہے کہ تو نے کس کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری؟ اب وہ شخص جو مومن ہوتا ہے تو فرشتے جب اس سے پہلا سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون تھا دنیا میں؟ تو وہ جواب دیتا ہے، اللہ ربی، اللہ میرا رب تھا۔ جب فرشتے اسے یہ دوسرا سوال کرتے ہیں، من نبیو کا، تیرا نبی کون تھا دنیا میں؟ تو وہ کہتا ہے، محمد رسولی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول تھے دنیا میں۔
پھر فرشتے تیسرا سوال کرتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا، تو نے کس دین کے مطابق زندگی گزاری؟ تو وہ کہے گا الاسلام دینی، میرا دین تو اسلام تھا۔ تو پھر وہ فرشتے وہ پوچھے گئے کہ تجھے کیسے پتا چلا، اے بندے تجھے کیسے پتا چلا ان باتوں کا؟ تو وہ کہے گا علم کے ذریعے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں نے قرآن مجید کو پڑھا تھا، میں نے قرآن مجید کے اوپر ایمان قبول کیا تھا، اپنی زندگی میں قرآن کو پڑھا اور سمجھا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی صدقتا، میرے بندے نے سچ کہا، اے میرے بندے تو نے سچ کہا، کیونکہ اللہ نے اپنے سارے احکام قرآن مجید کے اندر بیان کر دیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے اس نیک انسان کے لیے ایک فرشتہ کھڑا ہوگا اور اللہ کے حکم سے اس کے لیے آواز لگائے گا۔ اس انسان سے 3 سوال پوچھے گئے اور اس نے 3 جواب دیے اور تینوں کے اندر وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اللہ کی طرف سے اس کے لیے 3 اعلانات کیے جائیں گے اور اس کے لیے 3 انعامات بیان کیے جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے فرشتہ پہلی آواز لگائے گا وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اللہ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ جو بھی سفید کفن پہن کر آیا ہے، اس کا یہ کفن اتار دو، وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا لایا ہوا ایک لباس پہنا دو۔ پھر فرشتے اللہ کے حکم سے آواز لگائیں گے وَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اللہ فرمائیں گے فرشتوں، یہ میرا بندہ بڑا تھکا ہوا دنیا سے آیا ہے، قبر کی پتھریلی زمین کے اوپر سو رہا ہے، قبر کی مٹی کے اوپر سو رہا ہے، اس کے لیے جنت کا ایک بستر لگا دو، وَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، فرش عربی میں بستر کو کہتے ہیں، وَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا ایک بستر لگا دو۔ اور پھر تیسرا اللہ کی طرف سے انعام آئے گا، اللہ کی طرف سے فرشتہ آواز لگائے گا وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ اور جب جنت کی کھڑکی کھلے گی تو جنت کی خوشبو، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں، جنت کے خوبصورت نظارے اس انسان کو قبر میں سے نظر آئیں گے، اور اس کو یوں لگے گا کہ میں گویا کہ جنت کے اندر آ گیا۔ اور اس کے بعد اس کی قبر کو تا حد نظر فراخ کر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا، اور پھر آتا ہے کہ ایک خوبصورت چہرے والا آدمی اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اے انسان، اے خوش نصیب انسان، اب تو ان باتوں کے اوپر خوشی منا کہ یہ وہی باتیں ہیں، یہ وہی وعدے ہیں جن کا تجھ سے رب نے وعدہ کیا تھا۔ اب وہ مردہ اس خوبصورت چہرے والے انسان سے پوچھے گا کہ تو کون ہے، تو قبر میں کہاں سے آیا؟ قبر میں تو کہیں آنے کی جگہ نہیں، قبر میں تو کہیں نکلنے کی جگہ نہیں، تو کون ہے، تجھے کہاں آنے کی جگہ مل گئی، تجھے یہاں کس نے بھیجا؟ تو کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا وہ نیک عمل ہوں جسے تو دنیا میں کیا کرتا تھا، آج اللہ نے مجھے تیری قبر کا ساتھی بنا دیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ مرنے والا کہے گا، مردہ کہے گا اے اللہ تو قیامت ہی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال کے اندر چلا جاؤں، یعنی اس کو جنت میں جانے کی اتنی خوشی ہوگی اور اپنے گھر والوں سے ملنے کی اتنی تمنا اور تڑپ ہوگی کہ وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ قیامت قائم کر دے۔ ناظرین گرامی، قبر کا عذاب برحق ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ نے یہ ہمیں مختصر سی زندگی دی ہے قبر کی زندگی کو بنانے کے لیے، اور اللہ نے یہ ہمیں مختصر سی زندگی دی ہے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے۔ اپنی اس مختصر سی زندگی کے اندر یا تو ہم جنت کما لیں یا اپنی مختصر سی زندگی کے اندر ہم جہنم کما لیں۔ تو آئیے عہد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی نازل کردہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ آج ہم قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ رب نے قرآن میں کیا کہا ہے۔
تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کیجیے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میں ہوں علی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔